السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا بوائز۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں کثیر تعداد میں اور کثرت سے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جاتا ہے، شہدائے کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم بھی اسی ٹاپک پر حاضر ہوئے ہیں۔ آیت مباہلہ میں ابناءنا ونساءنا ونساءکم وانفسنا، اس آیت اور ان لفظوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابناءنا ونساءنا وانفسنا، روایت ہے کہ انفسنا سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور نساءنا سے مراد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے، اور ابناءنا سے مراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ عربی عبارت یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یعنی یہ آیت کریمہ دلیل اس بات کی ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ محترم قارئین اکرام، آیت مباہلہ کی یہ تفسیر در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ابناءنا میں اپنے فرزندوں یعنی امام حسن اور امام حسین کو پیش کر دیا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور نساءنا میں اپنے گھر کی عورتوں میں سے اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو پیش کر دیا، اور انفسنا کی جگہ اپنی ذات گرامی اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید اور حضور علیہ السلام کی اس عملی تفسیر سے حضرات پنجتن پاک یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کی فضیلت کو کتنا بڑھا دیا ہے۔ اس لیے علماء اکرام نے فرمایا کہ حضرات پنجتن پاک کا وسیلہ دعا کی قبولیت کے لیے اکثیر اعظم ہیں کہ ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا انشاءاللہ رد نہ ہوگی۔ اور محب اہل بیت اور قرآن حکیم، جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن حکیم اور اہل بیت اطہار کا دامن رہا کبھی گمراہ اور رسوا نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ فتح و کامرانی ان کے قدم چومتی رہی۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے ان دونوں کے دامن سے وابستگی چھوڑ دی، ہر جگہ ذلت و رسوائی ان کے سامنے آتی چلی گئی، اور آج عالم اسلام کے مسلمانوں پر مٹھی بھر اسرائیلیوں کا دبدبہ اور غلبہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن حکیم اور اہل بیت نبوت کو بھلا دیا۔ آج بھی وقت ہے، اگر مسلمان وہی سرخ روئی اور فتح و کامرانی چاہتا ہے تو اپنے آپ کو قرآن حکیم اور اہل بیت نبوت سے وابستہ کر لے اور اپنے دل کو اہل بیت نبوت کی محبت کا مدینہ بنا لے، تو انشاءاللہ فتح و کامرانی پھر تمہارے قدم چومے گی۔ اہل بیت اطہار کی محبت کا مقام اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ خود خدا نے اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم فرماؤ اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت مبارکہ کی شان نزول اور تفصیلی بیان، اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق حضور صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے، اور انصار نے دیکھا کہ حضور نبی علیہ السلام کے ذمے مصارف بہت ہیں اور بظاہر مال بھی کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ حضور علیہ السلام کے حقوق اور احسانات یاد کر کے حضور کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کے لیے بہت سا مال جمع کیا، اور اس کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور کی بدولت ہمیں ہدایت ملی، ہم نے گمراہی سے نجات پائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم خدام آستانہ مال یہ آپ کی خدمت میں نظر کے لیے لائے ہیں۔ امید ہے کہ حضور قبول فرما کر ہماری عزت افزائی فرمائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور علیہ السلام نے وہ اموال واپس فرما دیے۔ صاحب تفسیر کبیر حضرت امام راضی علیہ رحمہ تفسیر کشاف کے حوالے سے لکھتے ہیں، جب یہ آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى نازل ہوئی
تو صحابہ اکرام نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے وہ کون رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی؟ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ علی فاطمہ اور ان کے دونوں فرزند امام حسن و امام حسین ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا یعنی جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو مجھے پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ بھی جان لے کہ میں حسن ہوں، فرزند رسول علیہ السلام۔ پھر یہ آیت نازل تلاوت فرمائی واتبعت ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم آخر تک۔ پھر فرمایا بشیر و نذیر کا فرزند ہوں اور میں اہل بیت نبوت سے ہوں جن کی محبت و دوستی اللہ عز و جل نے تم پر فرض فرمائی۔ اور اس بارے میں اس نے اپنے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ نازل فرمائی۔ طبرانی نے روایت بیان فرمائی ہے جب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد اسیری کی حالت میں دمشق کی ایک جگہ پر کھڑا کیا گیا تو ایک ظالم جفا کار شامی نے آپ سے خدا کا شکر ہے جس نے تمہارا خاتمہ کیا اور تمہاری جڑوں کو کاٹا اور فتنوں گروہ کو مٹایا معاذ اللہ۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ فقال انتم ہم قال نعم۔ تو نے قرآن کریم میں یہ آیت نہیں پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا؟ اس نے کہا کیا وہ تم ہو؟ فرمایا ہاں بلا شبہ میں ہی ہوں۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت علامہ نبہانی نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ میں اس بدبخت کو ایمان والا نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ایک ایماندار شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اس کی زبان سے کبھی بھی ایسی قبیح اور ملحدانہ کلمات نکل ہی نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسے بدبخت اور ملحد کے دل میں ایمان کیسے ٹھہر سکتا ہے جو جگر گوشائے رسول راحت جان خاتون جنت کے شہید کیے جانے پر خوش ہو اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہو۔ میں اللہ اور رسول کا اس سے ملحد سے زیادہ دشمن کسی کو نہیں سمجھتا۔ ہم سگے بارگاہ اہل بیت کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی ایسے بدبخت اور ملحد بے ایمان لوگ بہت ملیں گے جو اہل بیت نبوت اور خاندان رسول اور خاندان رسالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور دشمنی کرتے ہیں اور ان کے فضائل و مناقب کی آیات و احادیث کو ضعیف اور غلط معنی دے کر ان کے مناقب کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں اور ان کی مقدس ذات پر طرح طرح کے رقیق اور نازیبا کلمات ادا کر کے ان کی شان کو گھٹانے کی سعی حاصل کرتے ہیں۔ اور جب کوئی محب اہل بیت عاشق رسول صاحب علم و فضل ان مقدس حضرات کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے تو ان یزیدیوں اور خارجیوں کے چہرے بدل جاتے ہیں اور فوراً ایسی حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دشمنان اہل بیت کے صف میں شامل کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک بدبخت لاہور کا ابو یزید اور مہاراشٹر کا ابن یزید خارجی بے ایمان اور ملحد فاسق و فاجر اور اورنگ آباد کی سرزمین پر پیدا ہوا جو حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقاء اکرام کو باقی قرار دے رہا ہے اور یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کو جنتی ثابت کرنے میں صفحات کے صفحات سیاہ کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ ایسے ہی ناپاک و ناہنجار یزیدیوں کے لیے ہم ایک بہت ہی مشہور و معروف بزرگ جو تمام عقائدوں والوں کے نزدیک مسلم و معتبر شخصیت ہیں، ان کی ایک مشہور معروف تفسیر کبیر سے اہل بیت اطہار کی فضیلت میں اور ان سے بغض و حسد رکھنے والوں کے لیے بطور عبرت ان تمام احادیث کریمہ کو نقل کر رہے ہیں۔ صاحب تفسیر کبیر حضرت علامہ راضی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس نے شہادت کی موت پائی۔ آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ ایسا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا گناہوں سے تائب ہو کر مرا۔ خبردار ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مکمل ایمان کے ساتھ انتقال کیا۔ آگاہ ہو جاؤ اہل بیت کی محبت میں مرا اسے حضرت عزرائیل موت کے فرشتے اور منکر نکیر جنت کی بشارت دیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کو ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ خبردار ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے،
آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اس کو قبر کی رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ خبردار ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مسلک حقہ اہل سنت و جماعت پر مرا۔ تفسیر کبیر الجزا اور تفسیر کشاف الجزا، یہ ساری تفسیروں میں لکھا، یہ ساری بشارتیں اور خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت اطہار اور خاندان نبوت سے محبت و الفت رکھتے ہیں اور اپنے ہر قول و فعل اور اپنی تحریروں سے اہل بیت کی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ صفحات میں آپ اہل بیت کے فضائل پر 40 احادیثوں کا ایک مجموعہ پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اہل بیت رسالت اور خاندانی رسالت سے بغض و حسد رکھتے ہیں اور اپنے قول و فعل اور اپنی تحریر سے ان سے مقدس نفوس کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے لیے چند احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ حضور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کے بغض و دشمنی میں مرا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے محروم۔ خبردار ہو جاؤ اہل بیت کی دشمنی بغض میں مرا وہ کافر مرا۔ آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کے بغض و عداوت میں مرا وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو گیا۔ پوری حدیث پاک میں آل محمد کا ترجمہ اہل بیت اس لیے کیا گیا کہ اہل بیت کے آل رسول ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، اور دوسروں کا آل رسول ہونا اختلافی ہے۔ تفصیل کے لیے تفسیر کبیر الجز اور تفسیروں میں دیکھیں، اور اب ان گستاخان اہل بیت کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ کدھر ہے۔ یزید جیسے فاسق و فاجر انسان کو امیر المؤمنین جنتی اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ صد معاذ اللہ باقی گناہ گار اور مجرم کہنے اور لکھنے والے اپنے انجام کو سوچیں۔ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ بارگاہ خدا بندی میں بوسائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگ کر اہل بیت اطہار کی چوکھٹ کے سگ بن جاؤ، اس لیے کہ یہ وہی گھر ہے جہاں سے تمہیں نجات کا پروانہ ملے گا، یہی وہ گھر ہے جو سفینہ نجات ہے۔ انہی کے متعلق ارشاد رسول ہے کہ اگر ان کو چھوڑو گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ اس لیے اے امامین کریمین کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں اپنے نبی کے حق کو پہچان اور ان کے اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھو، انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی تمہیں ضرور حاصل ہوگی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ تو دوستو آپ حضرات کو یہ واقعہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ہمارے کچھ بولنے، سننے اور کہنے میں کسی چیز کی اگر غلط